انٹرپرائز پروڈکٹ ٹریکنگ کے لیے آپ کو سب سے پہلے جانا ہے nrlm.gov.in. یہاں پہ کرو گے نیکسٹ، تو nrlm.gov.in اوپن جب کرو گے اس کو کرو گے پاس، تو یہاں 3 ڈاٹ اوپر جو ہے اس کو کلک کر کے یہاں کرنا لاگ ان میں آپ کو ای میل آئی ڈی پاسورڈ دیا گیا ہوگا نا، لاگ ان آئی ڈی اور پاسورڈ وہ ڈال دو. پھر اس کے بعد کیپچا کوڈ ڈال دو 39NQHW. آپ کا کچھ اور آئے گا. ہاں، آپ کو یہاں سے آپ کو ڈائریکٹ مل جائے گا وہاں ویلکم پیج. میری لاگ ان پہ ایسے ملتا ہے آپ کو ڈائریکٹلی. لاگ ان پہ آپ کو ملے گا ایسے پیج، اس کو کرو گے اوکے بیچ میں. پھر یہاں ہے آپشن انٹرپرائز پروڈکٹ ٹریکنگ. کتنے آپشنز پہ 1 2 3 4 5 6 7 8ویں آپشن پہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 7ویں پہ آ جائے 9ویں پہ آ جائے. انٹرپرائز پروڈکٹ ٹریکنگ دیکھو یہاں پہ کدھر ہے. دیکھو یہاں میں اس مینو میں کہاں پہ ہے انٹرپرائز پروڈکٹ ٹریکنگ، وہاں پہ کرو کلک. تو کیا کلک، پھر نیچے آئے گا ایڈ انٹرپرائز کرنے کے بعد آپ کو کھلے گا یہ پیج. یہی پیج جو ہے یہی فارم ہے انٹرپرائز اپلوڈ کرنے کا. ٹھیک، تو اوپر سب سے پہلے انٹرپرائز اونرشپ کیٹیگری، یعنی کہ یہ سنگل بندہ چلا رہا ہے اس انٹرپرائز کو، اس بزنس کو، اس جو بھی یہ کام کر رہا ہے. اگر یہ سنگل ہینڈڈ چلا رہا ہے، موسٹلی سنگل ہینڈڈ ہی ہوتے ہیں، تو انڈیویجول کر دو. پھر انٹرپرائز نیم، اگر کسی نے اپنی بزنس کا نام رکھا ہوگا، کوئی کسی کا کریانہ شاپ ہے، کسی کا کوئی پارلر شاپ ہے، کسی کا کوئی ٹیلرنگ کی دکان ہے، اس نے پھر کوئی بھی نام رکھا ہوگا، پیراڈائز ٹیلرنگ ایسے، مطلب کوئی بھی نام جو ہوگا، یا اپنا ہی نام سے اگر اس نے لکھا ہوگا، یا کچھ لوگ اپنے سر نیم سے جو ہے نا سٹارٹ کرتے ہیں انٹرپرائز کا نام، جیسے بٹ ٹیلرز، ایسے کچھ بھی جو بھی آپ نے نام رکھا ہوگا اپنے انٹرپرائز کا. یا اگر آپ نے نہیں رکھا ہے انٹرپرائز کا نام، جیسے آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، آپ ٹیلرنگ کرتے ہو لیکن گھر پہ ہی کرتے ہو، بزنس ہی ہے چھوٹا سا لیکن گھر پہ کرتے ہو، ابھی کوئی نام وام نہیں ہے، اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہو، تو پھر آپ اپنا نام رکھ سکتے ہو، یا اپنی مرضی سے آپ لکھ سکتے ہو جو آپ کا نام ہے. آپ کا نام ہے فار ایگزامپل کیا نام ہے آپ کا، مہناز، یا کچھ آپ لکھو گے مہناز ٹیلرنگ. ابھی تک آپ نے سوچا نہیں تھا تو آپ سوچ لو، ابھی لکھ لو اس میں مہناز ٹیلرنگ. یا آپ کا نام ہے بلکس ٹیلرنگ، کچھ بھی جو بھی ہوگا. یا اگر کوئی نام نہیں رکھنا چاہتے ہو، پھر اس ممبر کا ہی نام یہاں پہ ڈال دو، ٹیلرنگ اس کا نام، انٹرپرائز کا نام. تو انٹرپرائز نیم فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں یہاں پہ PARADISE، پیراڈائز. کیا ہو گیا یہاں پہ، اچھا اس کو کرنا ہے کیپٹل پہلے ہی، PARADISE، پیراڈائز ٹیلرنگ. ٹھیک. GP کس گرام پنچایت میں آتا ہے؟ میں مان لیتا ہوں چلو یہ آتا ہے وسن اے میں. وسن اے کی کون سے ولیج میں؟ وسن اے ہی جو بھی یہاں پہ آئے گا. کیا اس جو ممبر جو یہاں پہ ہے، نہیں پہلے یہاں پہ SHG کرو سلیکٹ. یہ کس SHG سے ہے؟ SHG ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی کسی SHG کا، اور SHG کے یہاں سے خود سے ہی ممبر آ جائیں گے. اب بولو ان ممبرس میں سے کون سا ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی چڑھایا ہوا ہے SHGs اور SHG کے ممبرس. فار ایگزامپل یہ عابدہ ہے، تو عابدہ کا یہاں پہ بول رہا ہے از اکاؤنٹ نمبر سپریٹ فار بزنس. کیا یہ اسی اکاؤنٹ نمبر سے چلا رہی ہے جو اس کو اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے؟ اس کا پرسنل اکاؤنٹ آلریڈی MIS پہ اپلوڈڈ ہوتا ہے، تو موسٹ آف دی کیسز میں. تو اگر نہیں ہے، اگر اس کا بزنس کا اکاؤنٹ کچھ اور ہے، CC اکاؤنٹ ہے، CD اکاؤنٹ ہے، یا کوئی اور اکاؤنٹ اس نے کھولا ہوا ہے اس کو بزنس ٹرانزیکشنز کے لیے، تو یہاں پہ لکھو گے، پھر ٹک کرو گے اس میں ٹک. اگر ٹک کیا تو یہاں پہ پھر آ جائے گا بینک نیم، برانچ نیم. یہاں پہ بینک نیم، ٹھیک، برانچ نیم.
ہو سکتا ہے کوئی اور بھی بینک ہوگا تو یہاں پہ وہی والا بینک کرو گے سلیکٹ. مثال کے طور پر گرامین بینک میں ہوگا یا کسی اور بینک میں ہوگا تو وہی والا اکاؤنٹ سلیکٹ, وہی والا بینک کرو گے سلیکٹ, اکاؤنٹ سلیکٹ کرو گے, برانچ سلیکٹ کرو گے. چلو فی الحال تو میں کہہ رہا ہوں اس کو کہ نہیں, اس کا سیپریٹ اکاؤنٹ نہیں ہے. اوکے, پھر یہاں تک میں آ گیا, یہاں تک تو ہو گیا. اب ہاں, میں نے یہ ٹک نہیں کیا اس اکاؤنٹ سیپریٹ فار بزنس, تو یہ والے ڈی ایکٹیویٹ ہو گئی, یعنی کہ ڈیٹ آف بینک نیم, برانچ نیم, IFSC, تو یہ چیز ڈی ایکٹیویٹ ہو گئی, یہ بھرنے کی ضرورت اب نہیں ہے, نہ اس پہ کلک ہو جائے گا. کانٹیکٹ پرسن, یہاں پہ کانٹیکٹ پرسن مینز کہ اگر کسی کا بزنس ہوتا ہے وہاں پہ وہ کانٹیکٹ پرسن, کسی کا اچھا خاصا بڑا بزنس ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی وہ کانٹیکٹ پرسن رکھتا ہے کہ اب کال اس نمبر پہ کر دیجیے, اس بندے سے کر دیجیے, یعنی کہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب فی الحال تو یہاں پہ ایسا آپشن نہیں ہے, یہاں پہ وہ بندہ خود ہی ہوگا. یہ کانٹیکٹ پرسن تب آپ کو آئے گا ضرورت جب آپ اوپر کرو گے سلیکٹ انڈیویژول نہیں, وہاں پہ اگر آپ کر دینا سلیکٹ گروپ, تو گروپ کے لیے ڈیفینیٹلی یہاں پہ ان ممبرس کا کوئی اور رکھنا ہوتا, یا کیونکہ ایک گروپ آپ نے دکھایا تھا گروپ ایکٹیویٹی میں آپ کو کسی ایک بندے کا دینا تھا کانٹیکٹ پرسن نیم, مطلب کون سا ہے کانٹیکٹ پرسن. تو فی الحال تو یہاں پہ آپ تک خود ہی ہے, انڈیویژول لیول پہ انٹرپرائز چلا رہی ہے, تو یہ رکھے گی خود ہی رہے گی کانٹیکٹ پرسن. پھر اس کا موبائل نمبر یہ آلریڈی فیڈ ہے یہاں پہ, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ موبائل نمبر غلط ہے تو یہاں پہ ڈیلیٹ کر کے چینج کر سکتے ہو. انٹرپرائز ایڈریس, اب یہ کہاں پہ ہے, اس کا انٹرپرائز جو ہے, اس کا بزنس جو ہے, یا گھر پہ چلاتی ہے, جہاں بھی چلاتی ہے, مان لو کہ یہ چلاتی ہے چنر میں, یہ کیپٹل کرنا ہوتا ہے پہلے, CHINNER, چنر. جو بھی محلے کا نام ہوگا, ولیج کا نام ہوگا, جو بھی آپ کا ایڈریس وہاں پہ ہوگا, نیئر کچھ ایسے کچھ بھی جو بھی لکھو گے. تو انٹرپرائز اسٹارٹ ڈیٹ, اس نے کب سے یہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے, چاہے جو یہ کر رہی ہے, ٹیلرنگ کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے جہاں پہ گھر پہ, تو وہ ڈیٹ ڈال دو. مان لو کہ اس نے 1 دسمبر سے کیا. اگر آپ کو بیک جانا ہے ڈیٹ میں تو یہاں پہ کرو گے, یہاں پہ کرو گے, یہاں پہ کرو, یا 2020 پہ ہی کلک کر دو, پھر پہلے سال ہی آپ چینج کر سکتے ہو. مان لو 2021 میں اس نے کیا ہے دسمبر میں, پھر ڈالو دسمبر 2021 1 سے, ایسے کچھ بھی اگر اندازے سے بھی ڈالو گے تو اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہے. نیچر آف آپریشنز, اب یہ وہاں پہ کس طرح کی آپریشن کرتی ہے, سیزنل ہے یا آل ایئر لانگ. سیزنل کو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مان لو صرف ونٹرس میں چلتا ہے اس کا بزنس, یا صرف ٹورسٹ پیریڈ میں ہی چلتا ہے, جب ٹورسٹ آ جاتے ہیں پھر یہ فی الحال بند رہتا ہے اس کے بعد. اگر سیزنل ہے, اگر یعنی کہ اگر پورے سال نہیں چلتا ہے, کسی پرٹیکولر سیزن میں چلتا ہے تو سیزنل کرو گے. اگر پورے سال اس کا ہی چلتا ہے, جیسے ٹیلرنگ ہے یہ پورے سال چلے گا, دکان ہے وہ پورے سال چلے گا, تو اس کو کرو آل ایئر لانگ اگر یہ پورے سال چل رہا ہے. نمبر آف منتھس آپریشنل ان ایئر, ہاں اگر یہ آپ سیزنل کرتے تو یہاں پہ آپ کو مینشن کرنا تھا کہ ایک ایئر میں کتنے مہینے کا سیزن ہوتا ہے جس میں یہ چلتا ہے. فی الحال تو آپ کرو جیسے آل ایئر لانگ یہ چلتا ہے. نمبر آف ایمپلائڈ اپارٹ فرام فیملی ممبرس, یہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ اس بزنس میں اس نے کتنوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے بزنس میں. جیسے اگر کوئی شاپ پہ ہے, اس نے شاپ پہ کسی بندے کو رکھا ہے, سیلز مین یا کچھ اور ٹائپ کا امپلائی, موسٹلی تو انڈیویژول لیول پہ ایک نہیں ہوگا. اور ہاں امپلائی اگر ہوگا فیملی ممبر کے علاوہ, مطلب دینا ہے فیملی ممبر کے علاوہ کوئی ہے اس کے ساتھ, تو اگر فیملی ممبر اس کے ساتھ ہوگا, 2 لوگ ہوں گے, 3 لوگ ہوں گے, لیکن فیملی میں سے ہی ہوں گے, تو فی الحال یہاں پہ کچھ مت کرو, 0 لکھو. پھر اگر اس کا کچھ بڑا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, جس میں 1-2 لوگ کام بھی کر رہے ہیں پر باقی, تو وہ ڈال دو اس میں, 1 بندہ ہے یا 2 بندے ہیں, کیا ہے. ٹائپ آف اینٹیٹی, کس طرح کا بزنس ہے. ایک تو ہوتا ہے کوآپریٹو ہوتا ہے جو رجسٹرڈ ہوتا ہے, جیسے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا ہے, اس کا ایگزامپل ہے FPO.
وہ آرگنائزیشن جیسے کوئی ہوتی ہے جو بنی ہوئی ہے جس کی پراپر کاغذات بنے ہوتے ہیں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے، اس کو کوآپریٹو کرو گے. لمیٹڈ لیبلٹی پارٹنرشپ LLP، اگر اوپر منسٹر آف کارپوریٹ افیئر سے آپ کا کچھ اس کے کاغذات ہیں آپ کے پاس، اگر آپ کے بزنس کا نام ہے آلریڈی کچھ بھی جیسے پیراڈائز ٹیلرنگ لمیٹڈ لیبلٹی پارٹنرشپ، یہ تو نہیں ہوگا. جب آپ کا یہ ہوگا پھر آپ کو یہ پتہ ہوتا پہلے سے ہی ہے. پارٹنرشپ آپ کا پارٹنرشپ ہے کسی کے ساتھ، دوسرا بندہ یا تیسرا بندہ نہیں، فی الحال تو نہیں ہے. پروڈیوسر کمپنی FPO، یہ جو ہے نا پروڈیوسر کمپنی FPO، اگر آپ کا کوئی FPO ہو یا آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہے، یہ وہی ہے جیسے کوآپریٹو ہے. پروپریٹرشپ فرم، پروپریٹرشپ فرم یعنی کہ آپ نے کوئی فیکٹری ڈالی ہے، اس میں آپ خود اونر ہو، تو فی الحال تو یہ بھی نہیں ہے. اگر میں سمپل بات کر رہا ہوں، جو ہماری جو عورتیں ہیں وہ گھر پہ کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا بزنس، اگر کسی کا بڑا بھی ہے نا، ہوٹل ہے، کچھ ہے، اس میں 2 لوگ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہی اسی حساب سے آپ ڈال دینا. یہ یا سوسائٹی ہے، سوسائٹی میں ہوتے ہیں لوگ، گاؤں کے لوگ بھی انوالو ہو گئے نا، تو زیادہ موسٹلی آپ کیا کرو گے، یا تو رکھو گے آپ کہاں گیا یہ پروڈیوسر سوسائٹی لائیولیہڈ کلیکٹیو PG SHG VO CLF. ہاں، اگر SHG لیول پہ کر رہے ہو تو آپ کرو گی SHG ہی ہمارا بزنس کر رہا ہے تو SHG کرو گے. VO لیول پہ بزنس ہے تو VO کرو گے. CLF لیول پہ کرو گے تو CLF یہاں پہ ڈال دو گے. یہاں پہ آپ فی الحال کرو گے پروپریٹرشپ فرم. پروپریٹرشپ مینز کہ آپ خود سے چلا رہے ہو، پروپریٹر آپ خود ہو، مطلب آپ نہیں، جس ممبر کا آپ نے نام ڈالا وہ پروپریٹر ہے. FSSAI رجسٹرڈ نمبر از اویلیبل، یعنی کہ اگر یہ بندہ کسی فوڈ کے ساتھ کرتا ہے کام، جیسے یہ بناتا ہے پنیر، یہ بناتا ہے مٹھائی، یہ بناتا ہے بیکری، یہ بناتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کھاتے ہیں، یا اس کی ایسی فیکٹری ہے جہاں پہ آئل بنتا ہے، کھانے والا تیل بنتا ہے، تو ان سب کھانے والی چیزوں کے لیے جو بھی یہ کھانے والی چیز بنائے گا، اس کھانے والی چیز کے لیے جو بھی کوئی بسکٹ بنائے گا، کچھ بھی جو بھی کھانے والی چیز ہے، جو بھی یہ کھانے والی چیز تیار کرے گا، تو اگر وہ چیز ہے تو اس کے لیے موسٹلی FSSAI لائسنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ FSSAI لائسنس اس نے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ کرو گے یہاں پہ یس. اگر نہیں ہوگا اس کے پاس، ابھی کسی نے اس طرح کا فوڈ ٹائپ کا بزنس ڈالا ہے لیکن FSSAI رجسٹریشن نہیں کی ہوئی ہے، اگر کسی نے فوڈ ٹائپ بزنس ڈالا ہے لیکن FSSAI رجسٹریشن نہیں کیا ہے، تو اس کو وہ پورا لیگل نہیں مانا جائے گا، وہ انسیف فوڈ مانا جائے گا جب تک اس کو لائسنس نہیں ہوگی. FSSAI لائسنس سمپل 100 روپے میں دیتا ہے کوئی بھی کمپیوٹر والا بنا کے. چلو مان کے چلتے ہیں یہاں پہ یس ہے، پھر یہاں پہ ویلڈی، اس سرٹیفکیٹ پہ دیکھو گے، اس کینڈیڈیٹ کو، اس ممبر کو آپ بولو گے وہ FSSAI لائسنس جو ہے وہ مجھے سینڈ کر دو، اس پہ ویلڈیٹی لکھی ہوتی ہے، وہ ویلڈیٹی یہاں پہ ڈال دو گے. پھر یہاں پہ کرو گے وہ اپلوڈ بھی، چوز فائل. ٹھیک ہے، پھر GST نمبر، اگر اس کا GST بھی ہے تو GST نمبر ڈالو گے یہاں پہ. ٹھیک، جب بھی کوئی بزنس ڈالتا ہے نا، اس کے لیے کچھ رجسٹریشنس ہوتی ہے. جیسے اگر وہ سب سے پہلے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، چاہے ادیم رجسٹریشن ہو، چاہے اس کی کوئی کمپنی ہو منسٹر آف کارپوریٹ افیئرس سے، چاہے اس کی کوئی پروڈیوسر گروپ ہو، FPO ہو، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے ہو کوئی رجسٹریشن، کہیں سے بھی ڈسٹرکٹ انڈسٹریز سینٹرس کی رجسٹریشن ہو اس کے پاس، تو یہ تو ایک تو رجسٹریشن رہتی ہے سرٹیفکیٹ. دوسرا، اگر وہ فوڈ کے ساتھ بزنس کرتا ہوگا تو فوڈ لائسنس چاہیے FSSAI. اسی طرح سے بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، تیسری چیز مان لو کہ اگر اس کی انکم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹیکس مینڈیٹری ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس پھر GST نمبر بھی ہوتا ہے، تو GST نمبر یہاں پہ ڈال دو گے. اگر اس کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ GST نہیں بھرتا ہے ابھی اتنی، اس کو لائبلٹی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ لیبل ٹو پے ٹیکسز،
پھر یہاں پہ GST نمبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ہوگا نہیں. ہاں اگر اس کے پاس ہے تو ڈال دو GST نمبر. تو یہ آپ کو آیا ہوگا سمجھ. پھر سے فی الحال تو کریں گے اس کو نو، کیونکہ یہ اپلوڈ کے بغیر مانے گا نہیں. ادھیم آدھار نمبر، ٹھیک ہے، ادھیم آدھار نمبر یہ مینڈیٹری تو نہیں ہے، لیکن اگر اس نے ادھیم رجسٹریشن کی ہوئی ہے، ادھیم رجسٹریشن سب کو کرنا ہوتا ہے اصل میں. تو فی الحال تو اگر کوئی لڑکی ایسا گھر پہ ہی کرتی ہے وداؤٹ رجسٹریشن، تو وہ فی الحال آپ یہاں پہ کچھ نہیں کرو گے، آگے چلو گے. یا چھوٹا موٹا سا بزنس ہے جس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، گائے ہے گھر میں فی الحال، تو مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو گھر پہ بناتے ہو. اچھا، ٹوٹل انویسٹمنٹ ان سیٹنگ اپ، آپ خود سے اندازہ لگاؤ کہ اس نے کتنا انویسٹمنٹ، یا اس سے پوچھو اس نے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہوگا خود ہی. اگر آپ اس کا دکان ہے، کوئی پارلر ہے کوئی، اس میں آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہو. 2 لاکھ لگے ہوں گے اس کو سیٹ اپ کرنے میں، 10 لاکھ لگے ہوں گے، 3 لاکھ لگے ہوں گے، جو بھی 50,000 یا 5-6 ہزار جو بھی ہوگا، جو بھی چھوٹا بزنس ہوگا بڑا بزنس ہوگا، کتنا لگا ہوگا اس کو اسٹیبلش کرنے میں. لون فرام اینی، کیا اس نے لون لیا ہے کہیں، چاہے NRLM کا لون، چاہے کہیں اور کا لون، جو بھی لون نہیں. اگر نہیں لیا ہے تو 0، ٹھیک ہے. اگر لیا ہے تو کتنا لیا ہے اس نے. اگر 2-3 سائڈ سے لون لیا ہوگا تو ٹوٹل آپ کو کرنا ہے کہ کتنا ٹوٹل لون لیا ہے. اپراکسیمیٹ ٹرن اوور پری فائنینشیل ایئر. اب ٹرن اوور کا مطلب ہے اگر اس کو 1 سال ہو گیا بزنس چلاتے ہوئے، 2 سال یا 3 سال ہو گئے، پچھلے 1 سال میں آج تک اس نے کتنا سیل کیا ہے، اس نے آج تک کتنا سیل کیا ہے. سیل مطلب اگر یہ فار ایگزامپل بیکری بنا رہے ہیں، اس نے سیل کیا ہوگا آج تک اس سال میں 5 لاکھ، تو یہاں پہ لکھو گے 5 لاکھ کی سیل ہو گئی ہے. 5 لاکھ اس نے کمائی نہیں ہے، 5 لاکھ کی سیل کی ہے. اس سیل میں سے اس کو اپنا بھی خرچہ ہوا ہوگا پہلے وہ چیز بنانے میں. تو یہاں پہ آپ لکھو گے ٹرن اوور، یعنی کہ سیل کتنا کیا ہے. اوکے، پھر فائنانشیل سپورٹ ریسیوڈ فرام اس نے کوئی فائنانشیل اسکیم ریسیو کیا ہے. ٹرن اوور پری فائنانشیل مور دین اپراکسیمیٹ ٹرن اوور پری فائنانشیل ول بی مور دین 10,000 اینڈ لیس دین 15 کروڑ. اچھا، اگر اس کو 1 سال ہوا ہے کام کرتے ہوئے، 1 سال سے زیادہ بھی ہوا ہے، تو 10,000 سے کم سے کم 10,000 اس نے سیل کیا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے یہ میسیج آ گیا مجھے. کم سے کم اگر کچھ نہیں کیا ہے اس نے، کم سے کم 1 سال میں اس نے سیل تو 10,000 کا کیا ہونا چاہیے. تو ٹرن اوور، کیونکہ میں نے اوپر دیا ہے نا ڈیٹ 12/2021، اس کا مطلب ہے ہم 1-1.5 سال سے کر رہے ہیں یہ بزنس. تو یہاں پہ کم سے کم لکھیں گے ہم 10,000 یعنی کہ ₹1,00,000، 1 لاکھ. فائنانشیل اسسٹنس، اس نے کیا فائنانشیل سپورٹ کسی بھی اس نے کسی کمپنی نے کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن نے اس کو دیا ہے سپورٹ. SVEP سائڈ سے آیا، PM FME آپ کسی کو پتہ ہوگا، اس کو پتہ ہے یہ گورنمنٹ گرانٹ آ جاتا ہے ہماری CLF میں. کوئی بھی جو فوڈ پروسیسنگ بزنس کرتا ہے ان کو آ جاتا ہے یہ گرانٹ 40,000 روپیز. کچھ کو آیا ہے، گاندربل میں بہتوں کو آیا ہے، تو ان کو پتہ ہوگا. تو یہ چیز آپ کلیکٹ کر لینا. NRLM سے کوئی گرانٹ آیا ہے، یا جہاں سے بھی ادرس سے اگر آیا ہوگا تو ادرس سے سپورٹ، یعنی کہ فائنینشیل سپورٹ. اچھا، اماؤنٹ اگر آیا ہے تو اماؤنٹ کتنا آیا ہے وہاں سے سپورٹ. اگر نہیں آیا تو مت کرو سلیکٹ اس کو، ٹھیک. اچھا، انٹرپرائز کیٹیگری ہو گیا ختم، اتنا ہی تھا. انٹرپرائز کیٹیگری مینوفیکچرنگ، پروسیسنگ، سروسنگ، ٹریڈنگ، ٹھیک. تو ان میں سے ایک کر کے آپ دیکھو گے آپ کس کیٹیگری میں آ جاؤ گے. جیسے مینوفیکچرنگ، پروسیسنگ، اگر آپ کوئی چیز پروسیس کر رہے ہو، یہ یہاں پہ آئے گی سب کیٹیگری. کس کے ساتھ؟ پروسیسنگ، فوڈ نیوٹریشن کی پروسیسنگ کرتے ہو. پروسیسنگ مینز جہاں پہ کوئی چیز را مٹیریل آ جائے، پھر اس را مٹیریل کا کچھ بنا رہے ہیں ہم، اس کے بعد فنشڈ پروڈکٹ، فائنل پروڈکٹ یا سروس دے رہے ہیں، یعنی کہ بیچ میں کچھ کرتے ہیں، کچھ کاریگری بیچ میں ہو جاتی ہے. فوڈ نیوٹریشن
کے ساتھ اگر فوڈ ٹائپ کا بزنس ہے تو کوئی فوڈ نیوٹریشن کرو گے. فرنیچر یعنی کہ وہ ٹیبل میز جو بھی ڈیکوریٹو چیزیں ہوتی ہیں تو گھر کے فرنیچر وغیرہ تو اس کے ریلیٹڈ اگر ہے تو وہ کرو گے. ہینڈی کرافٹ ہوم ڈیکر. ہینڈی کرافٹ ہوم ڈیکر مینز وہ ایمبرائڈری فرد کا کام جو کرتے ہیں, کریول آری وغیرہ یہ چیزیں. تو اینڈ ہوم ڈیکر مینز اگر گھر کے گملے وملے وہ جو کچھ بناتے ہیں وہ ہوم ڈیکر کے ساتھ آ جاتا ہے. گھر کی سجاوٹ والی چیزیں اس کو بولتے ہیں ہوم ڈیکر. ہینڈ لوم اینڈ ٹیکسٹائل اگر وہ کسی مل کے ساتھ کرتا ہے جہاں پہ وہ بناتے ہیں کپڑا, یا کچھ لوگ وہ تج کام کرتے ہیں نا اس میں بناتے ہیں فرد کچھ ایسا, تو وہ ہینڈ لوم کے ساتھ آ جائے گا. ہاؤس ہولڈ سپلائز مینز جو گھر میں چیزیں یوز ہوتی ہوگی, تو جیسے گیس سلنڈر کا بزنس ہے, گیس سلنڈر لاتا ہے یا ایسی ایسی چیزیں. آفس ایکسیسریز جو ہوتا ہے اسٹیشنری وغیرہ اگر اس چیز کے ساتھ کوئی بزنس کرتا ہے. پرسنل کیئر اینڈ ہائیجین, پرسنل کیئر کا مطلب ہے کاسمیٹکس وغیرہ یہ سب چیزیں. فی الحال آپ مان کے چلو, فی الحال ہم دیکھتے ہیں ہینڈی کرافٹ اینڈ ہوم ڈیکر. ہینڈی کرافٹ یہ فرد کا کام کرتا ہے. مان لو پروڈکٹ, کیا پروڈکٹ چلاتا ہے اس ہوم یہ ہینڈی کرافٹ والا یا ہوم ڈیکر کا کون سا پروڈکٹ ہے. اگل ولاکو یہ کچھ ہے, یہ باہر کو ہوگا کچھ اگربتی, آئیپن آرٹ, ان میں سے دیکھو آرٹ فیکٹری. یہ بیگ مت بناتا ہے, ایسے کچھ لوگ بیگ بناتے ہیں. اچھا بہت ساری چیزیں ہیں, بمبو چیئر ہے, یہ ہے وہ ہے. اس میں جو بھی آپ کو ملے گا اپنا. بلیک پوٹری مطلب وہ مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں, بیل میٹل, ایسے ایسے بروم, کارپیٹ, کاٹن میٹ, فلور, یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ. اگر کوئی فلاور بناتا ہے, ڈرائی فلاور, وہ ہے یہاں پہ. مان کے چلو آپ یہ کون سا ہینڈ بیگ نہیں, آئرن یوٹینسل, جویلری, اگر کوئی جویلری کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بھی آئے گا, کیونکہ وہ ہوم ڈیکر اور ہینڈی کرافٹ کے ساتھ آ جاتا ہے نا. کیونکہ کوئی اگر بنائے گا, کوئی سونے کا وہ بناتا ہے نا نقشے, مطلب وہ چیزیں, تو وہ آخرکار کاریگری ہی ہے نا. تو کاریگری اگر ہے تو وہ آئے گا ہاں ہینڈی کرافٹ کے ساتھ. مینا کاری ہے, میٹل ڈیکوریٹو ہے, پرفیوم مت کوئی بناتا ہے, راکھی مت بناتا ہے, سی شیل, بہت سارے شوز مت کوئی بناتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ہمارے یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے, اس میں ووڈ کارونگ مت کوئی کرتا ہے, ٹوائز مت کوئی بناتا ہے, ٹوائز ہے یہاں پہ. تو ہم کون سا یہاں پہ کرتے ہیں ان میں سے, چنگ جویلری, ہینڈ بیگس, ہولڈن, فلاور اسٹینڈ, ڈرائی فلاور ڈیکوریٹو. چلو مجھے لگتا ہے اس میں ہینڈ امبرائڈری کی بات کر رہا تھا, میں سوچ رہا تھا فرد کا کام جو فرد کی وہ ہم کرتے ہیں وہ کس میں آ جائے. تو شاید ہم واپس جائیں گے اس میں, شاید وہ کسی اور چیز میں آ جائے گا, اس میں ہم سرچ کریں گے ہینڈ لوم اینڈ ٹیکسٹائل, فرنیچر, فوڈ نیوٹریشن. ہاں ایک اور مسئلہ ہے, اگر یہ مینوفیکچرنگ میں پھر وہ نہیں آئے گا, پھر یہاں پہ سروسز کرو گے سلیکٹ. مینوفیکچرنگ میں ہمیشہ یہ وہ چیزیں آتے ہیں جو بناتے ہیں, پھر پروڈکٹ کو پروسیس کرتے ہیں, بناتے ہیں فیکٹریز میں موسٹلی. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں مینٹیننس, یہ بہت ساری ہیں. پہلے آپ جاؤ گے اس میں یہ 3 چیزیں ہیں, پھر اس کے اپنے آ جاتے ہیں اسی حساب سے. یہ اگر کوئی فوڈ سپلائز کرتا ہے, ہاؤس ہولڈ کرتا ہے, مسلینس کرتا ہے, ٹریڈنگ میں ہے. ٹریڈنگ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی, جیسے ہول سیلرز ہوتے ہیں, اپنا کچھ پروڈکٹ نہیں بناتے ہیں, کسی کا لاتے ہیں پھر کسی اور کو بیچتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ٹریڈنگ. اور اس کو بولتے ہیں ریٹیلنگ. اچھا سروس میں وہ ہوتا ہے جہاں پہ جب کوئی کچھ اپنی کاریگری بیچ میں کر جاتا ہے اس کو, تو وہ موسٹلی آ جاتا ہے اس میں. فوڈ اینڈ بیوریجز میں کیا آئے گا ذرا, فاسٹ فوڈ, جوس, ایسے ایسے چیزیں چھوڑو, یہ بھی نہیں.
فوڈ بیوریجز میں نہیں، فوڈ بیوریجز اس کے بعد مینٹیننس، چل دیکھتے ہیں مینٹیننس میں کیا کیا آئے گا. اچھا ریپیئر الیکٹرانکس، وہ مطلب میکینک چیزیں، کمپیوٹر سروس ریپیئر، گیس ریپیئر، فٹ ویئر ریپیئر، آپٹیکل، پینٹر، اسکالپر ڈیلر، ٹیلرنگ. دیکھو یہاں پہ آ گیا ٹیلرنگ. میں سوچ رہا تھا یہی ٹیلرنگ کہاں گیا. تو ٹیلرنگ یہاں پہ ان میں سے دیکھنا ہے سروس میں ہوگا یا ٹریڈنگ میں ہوگا. پھر یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کیا ہوگا. تو وہ سرچ کرنا ہے. ایکٹیویٹی ڈسکرپشن کیا کرتا ہے وہ. ٹیلرنگ تو کرتا ہے، کیا کیا بناتا ہے، جیسے فیشن ڈیزائننگ، اس میں لکھو گے فیشن ڈیزائننگ کیا کیا کرتے ہیں وہاں پہ. بوٹیک، سیونگ، یا لیں گے سیونگ فیرنز، سوٹس، جو بھی آپ اس میں لکھو گے. ڈسکرپشن ہے یہ. اینول سیلز اماؤنٹ، کتنا یہ بیچتا ہے اپنی سروس پورے سال میں. یعنی کہ اگر ایک سال میں اس نے 100 فیرن بیچے بنا کے، تو اس نے اپنا کوئی پروڈکٹ نہیں بنایا. کسی نے لایا اس کے پاس را مٹیریل، اس نے بیچ میں کاریگری کری، کچھ بنایا، پروسیس کر کے بنایا، واپس دیا اس کو. اس نے کیا لیا اس سے؟ اپنی محنت کا لیا پیسہ. اس نے فار ایگزامپل 1,00,000 کا کیا، اس میں کم ہی ہوگا کیونکہ یہ اس کو ایک طرح سے لیبر چارج ہے. اپلوڈ فوٹوگراف، یہاں پہ فوٹوگراف ڈیفینیٹلی اپلوڈ کرنا ہے. کس چیز کا؟ اس کے انٹرپرائز کا. ٹھیک، اس کے شاپ کا یا اس کے گھر پہ. اگر یہ گھر پہ کرتا ہے تو اس ممبر کو فوٹوگراف اٹھاؤ کام کرتے ہوئے، جو کام ہی کر رہا ہے اس کام کو کرتے ہوئے اچھا سا فوٹوگراف. پھر یہاں پہ کرو گے اپلوڈ. میں نے اپلوڈ پہ کلک کیا، اوپر آ گیا میسیج چوز فوٹوگراف. ٹھیک، موسٹلی کوشش کرو اس میں وہ بندہ بھی دکھے اس کام کو کرتے ہوئے. تو یہاں پہ آپ فوٹوگراف کرو گے، کوئی بھی سلیکٹ، کوئی بھی فوٹوگراف. مان لو کہ یہ فوٹوگراف ہے فار ایگزامپل. ٹھیک، سموسہ کا. کیوں یہ گیا واپس؟ اچھا تو بس یہی تھا. فوٹوگراف اپلوڈ کرنے کے بعد رکو، یہ لاگ آؤٹ ہو گیا. اب میں کروں گا واپس اس کو پہلے لاگ ان. NRLM لاگ ان، کیونکہ لاگ ان رہتا ہے 10 منٹس تک ہی. اگر بیچ میں ہم نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی تو لاگ ان ختم ہو جاتا ہے، سیشن ایکسپائر ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو مجھے واپس لاگ ان کرنا پڑا. کہاں گیا یہ؟ UVTEHS. آپ کو ڈائریکٹلی یہ آ جائے گا کیونکہ یہ میرا آئی ڈی ہے. مجھے اس میں تھوڑا سا ایک اور اسٹیپ بیچ میں آ جاتا ہے. تو کہاں پہ میں نے بولا جانے کے لیے؟ انٹرپرائز پروڈکٹ ٹریکنگ، ایڈ انٹرپرائز. تو یہاں پہ کھل کے آ گیا. ہم پہنچے تھے نا یہاں تک، انٹرپرائز کیٹیگری وغیرہ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. پھر یہاں پہ اوپر تو یہ صاف ہے فی الحال. یہ تو میں نے آلریڈی سکھایا ہے. گروپ میں نے کیا تھا مینٹیننس. یہاں پہ کیا تھا ہم نے ٹیلرنگ. ایکٹیویٹی ڈسکرپشن میں کر رہا تھا سوٹ میکنگ. جو بھی آپ لکھو گے اس کے ساتھ جو ہوگا اینول سیل. اس نے 1,00,000 کا کیا. اپلوڈ فوٹوگراف آپ نے یہاں پہ کیا، وہ میں نے سکھایا ابھی. پھر یہاں پہ نیچے کیا کرو گے؟ لوکیشن ایریا سیلنگ. یہ کس ایریا میں سیل کرتا ہے؟ کیا یہ اپنے بلاک میں ہی سارا کچھ کام بیچتا ہے، یا ود ان ڈسٹرکٹ، پورے ڈسٹرکٹ میں ہو جاتا ہے اس کا سیل؟ یعنی کہ اس کے کسٹمرز وغیرہ پورے ڈسٹرکٹ، آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ یعنی کہ اسٹیٹ میں. اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر جاتا ہے تو آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ کر دو. اگر آؤٹ سائڈ اسٹیٹ بھی جاتا ہے تو وہ کر دو. پھر یہاں پہ نیچے کر دو گے سیو سبمٹ. جب سبمٹ کرو گے یہ بولے گا آر یو شیور. فی الحال تو یہاں پہ
کہہ رہا سلیکٹ انٹرپرائز اونرشپ کیٹیگری. اوپر آ جائے گا ایسے ہی، جب آپ نیچے سیو کرو گے اوپر آ جائے گا ایسے ہی میسیج آر یو شیور، ایسے جاؤ گے واپس اوپر آر یو شیور آ جائے گا. تو یہ کرو گے آپ یہاں پہ یس، یہ ہو جائے گا سیو. جب آپ یہ سیو کرو گے پھر آپ ان کو چیک کرو گے. دیکھو کہاں پہ آپ چیک کرو گے یہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. آپ جاؤ گے پھر سے انٹرپرائز پروڈکٹ ٹریکنگ میں، ہاں ایڈ انٹرپرائز میں جاؤ گے. نہیں یہاں پہ تو نہیں ہے، نہیں یہاں پہ نہیں ہے. چلو وہ اصل میں وہ یہاں پہ نہیں دکھتا ہے، وہیں کہیں اور پہ دکھتا ہے، آپ بعد میں چیک کر سکتے ہو. رکو میں پھر بھی دکھاتا ہوں. اوکے وہ آپ نکال سکتے ہو یہاں سے، ایکچولی وہ کوئی بھی نکال سکتا ہے، صرف آپ ہی نہیں، کوئی بھی لاگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے نکال سکتے ہو فارم. اگر آپ نے فارم کا کیا ہے، ہمیشہ بزنس ہوتے ہیں یا ہمارے جو انٹرپرائزز ہوتے ہیں نا، وہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فارم، دوسرا ہوتا ہے نان فارم. فارم کا مطلب ہے جس میں ایگریکلچر پروڈکٹ ہوگا، ایگریکلچر سروس ہوگی، جیسے گائے ہے، مکھن پنیر، جو بھی مطلب ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ جائے گا فارم میں. ٹھیک، اس فارم میں ان میں ہوگا وہ سیو. جو نان فارم ہے یعنی کہ انٹرپرائز ایسے ہیں جیسے کریانہ ہے، دکان ہے، بوٹیک ہے، شاپ ہے، کاسمیٹک شاپ ہے، پارلر سروس ہے، ٹیلرنگ ہے، امبرائڈری ہے، فرد کا کام ہے، کریول ہے، جو بھی باقی سارے نان ایگریکلچرل کام آ جاتے ہیں نا، وہ آپ ان میں سرچ کرو گے نان فارم میں. تو انٹرپرائز پروڈکٹ رپورٹ آپ جاؤ گے یہاں پہ. آپ نے نان فارم، ٹیلرنگ تو نان فارم ہے، تو یہاں پہ آپ جاؤ گے پھر اوپر اسٹیٹ. آپ کو ضروری نہیں ہے آپ چیک کرو، وہ سبمٹ ہوا ہوگا، اوپر میسج آ جائے گا سبمٹ سکسیزفلی. یا آپ پھر بعد میں جب 5 6 یا 10 آپ اپلوڈ کرو گے پھر چیک کرو گے. یہاں پہ گاندربل میں نے کیا، یہاں پہ کنگر میں نے کیا. پیریڈ فرام انٹرپرائز اونر کیٹیگری، پیریڈ فرام ٹو کب آپ نے سبمٹ کیا، وہ یہاں پہ آپ کو ڈیٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی ٹھیک ہوتا ہے. سبمٹ کرو گے پھر ہاں دیکھو یہاں پہ دکھا رہا ہے کتنے 10 انٹری شو ہو گئے. ہم سارے کریں گے یہاں پہ اتنے سارے 35 انٹریز نان فارم کے سبمٹ ہو گئے ہیں. تو ان میں سے ہی ہوگا آپ کا کوئی جو آپ نے ڈالا ہوگا. ہاں پہلے انٹرپرائز کیٹیگری آپ دیکھ لو گے آپ نے کون سا سلیکٹ کیا، اگر مینوفیکچرنگ کیا تھا، سروسنگ کیا تھا، ٹریڈنگ کیا تھا سلیکٹ، اس حساب سے پھر یہاں دیکھو گے ان میں سے کون تھا. وہ پروڈکٹ کیٹیگری کیا تھا، پھر پروڈکٹ نام وغیرہ کیا تھا، کوانٹٹی پیکڈ. اگر آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہو نا، یہ کیا نام ہے، اگر کوئی جیسے بیکری بناتے ہو، کچھ بناتے ہو، یا کوئی ایسا چیز آپ بنا کے بیچ رہے ہو، کیونکہ ہم نے وہاں پہ سروس سلیکٹ کیا تھا، سروس میں صرف مزدوری کا حساب ہوتا ہے. اگر آپ وہاں پہ کرتے سلیکٹ وہ پروڈکٹ کچھ بناتے ہیں تو پھر آپ کو نیچے اور آپشنز آ جاتے ہیں کہ آپ بولو پروڈکٹ کا نام کیا ہے جو بناتے ہو. وہ ایزی ہے، کوانٹٹی کتنے پورے سال میں کتنے ایسے ایسے پروڈکٹ آپ بناتے ہو، کوانٹٹی پروڈیوس، کوانٹٹی سولڈ اینولی، کتنے آپ نے بیچے ہیں ایک سال میں. پروڈکٹ یونٹ ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کا جیسے کوئی ایسا پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہو جو کلو میں ہے تو کلو بولو گے، اگر کوئی لیٹرس میں ہے تو لیٹرس بولو گے، کسی اور یونٹ میں ہے تو بولو گے گرام میں ہے. جیسے بھی سیلز ویلیو اینولی کتنا آپ نے لیکس میں ایک سال میں سیل کیا، 7 لاکھ یا 1 لاکھ یا 0.5 لاکھ. نمبر آف انٹرپرائز ٹھیک. یہ مینوفیکچر میں یہ دکھا رہا ہے ایسے مینوفیکچر میں کتنے ہیں. تو اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا، اور اس ویڈیو کو دوسری بار دیکھ لو، تیسری بار دیکھ لو، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ بہت آسان ہے. یا آپ نے کنسرن سی ڈی کے ساتھ آپ بات کرو، انہوں نے آلریڈی 1 2 سال سے اس پہ کام کیا ہے، ان کو پورا پتہ ہے کہ کیسے چڑھانا ہے پروڈکٹ، کیسے نہیں چڑھانا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. تو آپ مجھے اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بول سکتے ہو.